میاں نواز شریف صاحب BBC ٹیلی ویژن کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ شفیع صاحب، تشریف لائے. بنا کسی تمید کے بہت پرانی نیاز مندی ہے آپ سے. بہت بہت شکریہ. بڑا تجزیہ کار یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں بہت سارے داخلی مسائل ہیں. مہنگائی ہے، رشوت خوری ہے، بدعنوانی ہے، دہشت گردی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لاقانونیت ہے. اگر میں میاں نواز شریف سے پوچھوں کہ ان کے نزدیک داخلی طور پر 3 سب سے بڑے یا 3 سب سے اہم مسائل کون سے ہیں، میاں صاحب کیا کہیں گے آپ کے نزدیک؟ شفیع صاحب، ویسے تو مسائل کا اس وقت انبار ہے. صحیح. مجھ جیسا بندہ بھی 10 دفعہ سوچتا ہے یار یہ مسائل حل ہوں گے کیسے. اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اور پھر ہجوم ہے مسائل کا. اور آپ نے بڑے مسائل کی بات کی ہے، اندرونی اور داخلی یعنی اور خارجی طور پہ. خارجی پہ میاں صاحب میں بعد میں آؤں گا، مجھے بعد میں آئے گا، اجازت لیکن وہ بھی کوئی کسی سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں ہے. 3 داخلی آپ کے اور نزدیک سب سے بڑے داخلی مسائل. پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی جو قلت ہے اتنی سنگین، اور پھر پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر، بدامنی، شدت پسندی، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. اور آپ نے دیکھا پچھلے 5 سالوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے، کمی واقع نہیں ہوئی. تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. یہ الیکشن سے فارغ ہوں تو میں خیال پوری اسمبلی پارلیمنٹ بیٹھے کہ ان مسائل کا حل کرنا کیسے ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ کسی ایک پارٹی پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہی اس کو حل کرنے کی ذمہ داری قبول کرے. سب کی ذمہ داری ہے، سب کا ملک ہے. اچھا، یہاں میاں صاحب آپ نے ایک کلیدی اصطلاح استعمال کی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اس وقت پوری الیکشن کیمپین میں ایک عجیب سا تاثر یہ ہے کہ بعض پارٹیز تو کھل کر کے ٹارگٹ بنی اور بعض کو کھلی اجازت رہی. یہ سوال آپ کے لیے نیا نہیں، سب پوچھ رہے ہوں گے. تو کیا کہیے گا، دہشت گردی اور جو یہ انتہا پسندی تھی وہ ANP کے جلسوں میں پھوٹی، MQM کے جلسوں میں پھوٹی، PPP کے جلسوں میں پھوٹی یا ان کی کارنر میٹنگز میں پھوٹی، لیکن 2 الیکشن کیمپین، ایک آپ کی اور ایک عمران خان صاحب کی، ان میں یہ چیز نظر نہیں آئی. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کسی قسم کی کوئی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو؟ یہ تاثر کیوں ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں شفیع صاحب، 5 سال ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے گزرے ہیں. یہ مسئلہ اس سے پہلے کا مسئلہ ہے. صحیح. مشرف صاحب کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، وہی یہ قوم کو دے کر گئے یہ مسئلہ، اور اس حکومت نے اس کو انہیرٹ کیا، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. اور میرا خیال ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے تھیں. ہمیں ان تمام پارٹیوں سے ہمدردی ہے جس پر یہ حملے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنا جو اظہار ہمدردی پہنچایا بھی ان تک. ایسا نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی ایک بہادری ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود یہ کہا ہے کہ الیکشنز ملتوی نہیں ہونے چاہیے. الیکشنز اب ہونے جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس معاملے کو، اس مسئلے کو پوری توجہ کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی جب میں نے کہا تھا، آپ نے کہا 3 کون سے ایسے بڑے مسئلے ہیں، تو میں نے اس میں اس کا ذکر کیا ہے. اسی لیے میں نے پوچھا آپ سے. تو اس لیے میں نے یہ بھی کہا کہ سب مل کر بیٹھیں اور اس کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کریں. اس وقت انہوں نے، آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں طالبان نے ڈائلاگ کی آفر بھی کی ہے. ٹھیک ہے. اب اس ڈائلاگ کی آفر کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے تھا زرداری حکومت کو، اور ان کے جو باقی پارٹنرز ہیں ان کو بھی. اور اس سلسلے میں پیش رفت ہوئی کچھ تھوڑی بہت، لیکن اس کے بعد پھر آگے بات چلی نہیں.
ڈائلاگ کی آفر جب طالبان کی طرف سے آئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک موقع تھا اور شاید ممکن ہے اب بھی موجود ہو وہ موقع اچھا کہ ہم ان کو ڈائلاگ میں انگیج کریں. صرف گولیاں بندوقیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے. دوسری آپشنز کو بھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اور کوئی ملٹی فیسٹڈ ایک اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں, آپ بی بی سی سے آپ کا تعلق ہے, برطانیہ نے بھی جو آئرش کیا تھے وہ آئرش ریپبلکن آرمی تھی, آئرش ریپبلکن آرمی جو تھی, آئی آر اے, اس کا بھی انہوں نے مسئلہ جو ہے اس کا حل پھر میز پہ بیٹھ کے نکالا تھا. صحیح. وہاں پر بھی روز اس طرح کے دھماکے ہوتے تھے, روز اس طرح کے قتل و غارت ہوتی تھی. تو میرے خیال ہے کہ بڑے بڑے ان ملکوں نے یہ کام ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کیا ہے. تو ہمیں کیا آ رہا ہے؟ آپ ان انتخابات میں اپنی تمام تر شعلہ بیانی, تمام تر اجلاس, یہاں سے وہاں تک جمع غفیر والے جلسوں میں یہ مطالبہ کرتے آئے, یہ ڈیمانڈ مانگ کرتے آئے, لوگوں کو یہ کہتے آئے مجھے جتواؤ, شیر پہ ٹھپا لگاؤ. پوری الیکشن کیمپین بھی دھائیں دھائیں کر کے چل رہی. آپ سادہ اکثریت کے خواہش مند ہیں, آؤٹ رائٹ آپ کو مل جائے, نہیں ملی اگر یہ سادہ اور واضح اکثریت, میاں صاحب کیا کیجیے گا؟ مجھے جتواؤ نہیں, پاکستان اس ملک کو مسائل سے باہر نکالو. ٹھیک ہے. اس ملک کو بچاؤ. ٹھیک ہے. مجھے جتواؤ نہیں, اس ملک کو بچاؤ. اور جس کسی پارٹی کے ذریعے سے بھی یہ ملک بچتا ہے اس پارٹی کو لاؤ. صحیح. اور اس پارٹی کو لانا ہے تو پھر اسٹرانگ مینڈیٹ دو. ٹھیک ہے. اسٹرانگ مینڈیٹ دینا ہے تو پھر ڈٹ کے اس کے حق میں ووٹ دو. صحیح. پاکستان جس صورتحال میں اس وقت مبتلا ہے, جو مسائل یہاں پہ ہم فیس کر رہے ہیں, جس طرح سے حالات اتنے گمبھیر ہیں اس ملک کے اندر, کہنے کو ایٹمی قوت اور 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی. آپ کو لگتا ہے میرا اگلا سوال آپ پہلے جواب دیں؟ نہیں, دیکھیے ٹھیک ہے. سپلٹ مینڈیٹ سے کام نہیں چلے گا. صحیح. اگر لانا ہے تو پھر بھائی پورا اعتماد کر کے لاؤ جس کو بھی لانا ہے. ٹھیک ہے. اور جس پہ بھروسہ ہے آپ کو, جس پہ اعتماد ہے کہ یہی ہے وہ پارٹی جس نے پہلے بھی پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے, آئندہ بھی کچھ کرے گی یہ. ٹھیک ہے. جس کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہو, جس کا کوئی ایک باقاعدہ پرفارمنس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہو. نہیں ملتی آپ کو میجورٹی تو حکومت کس کے ساتھ مل کے بنائیے گا؟ پی 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 یا پی ٹی آئی, تحریک انصاف یا پاکستان؟ میں اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ کہہ نہیں سکتا اور نہ مجھے کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ دیا میں نے کہ بھائی ملک ہم سب کا ہے, صرف میرا نہیں ہے, باقی لوگوں کا بھی ہے. 18 کروڑ عوام کا ملک ہے. 18 کروڑ عوام کے پھر نمائندے اکٹھے ہوں. اگر ملک کا درد سب کے سینے میں ہے تو آؤ بیٹھو بھائی, مستقبل کا ایجنڈا بناؤ. بیٹھ کے اگر ہم میجورٹی میں آتے ہیں یا نہیں آتے, ہم اس کام کے لیے تیار ہوں گے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, بس آگے نہیں کچھ کہنا. میں جن چراغوں کی بات کر رہے ہیں آپ, میں ان چراغوں پر بھی آیا چاہتا ہوں. اگر میں اس کو پھر کنفائن کرتا ہوں اس انٹرویو کو, ذرا سے داخلی اور پھر میں خارجہ مسائل کی طرف آ رہا ہوں جو بہت اہم ہے اور لوگ اس کا بھی جواب آپ کے منہ سے سننا چاہیں. میں شعر پورا کر ہی دیتا ہوں. آتا ہو. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں گھر اور ان چراغوں پر بھی آیا چاہتا ہوں. ملک کا ایک چراغ, ملک کا ایک چھوٹا بھائی ناراض سا ہے, اداس سا ہے. میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان ناراض ہے میاں صاحب. بلوچستان کیا گلے آن ملے گا؟ بلوچستان اپنا ہے, ناراض ہوا تو ہمیں منانا چاہیے, گلے کے ساتھ لگانا چاہیے. جب آپ خلوص سے مناتے ہیں, گلے کے ساتھ لگاتے ہیں, اس کے گلے شکوے دور کرتے ہیں تو بات بن جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. مشکل کام نہیں ہے میاں صاحب یہ. مشکل تو ہے کہ وہاں لوگ گمشدہ ہیں, مست شدہ لاشیں ملتی ہیں, وہاں کے سیٹلرز کو بے درے قتل کیا جا رہا ہے, جواباً کچھ اور کارروائی ہو رہی ہے.
اب مجھے کہہ لینے دیجیے قانون نافذ کرنے والے ادارے، مسلح ادارے وہاں پر کسی اور کارروائی میں مصروف ہیں، وہاں کے بعض علاقوں میں پاکستان کا قومی ترانہ بج نہیں سکتا، نصاب پڑھایا نہیں جاتا، پاکستان کا پرچم وہاں پہ تاراج کر دیا گیا ہے، اتنے دل برداشتہ ہیں، اتنی ناراضگی ہے، کیسے دور ہوگی؟ اس کے لیے بھی سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، اور جو جس ایجنڈے کی میں بات کر رہا ہوں اس ایجنڈے میں بلوچستان کا ایشو موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں آپ کو بہت خاص توجہ دینا ہوگی، اور آپ نے کہا یہ بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، اور ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بلوچستان کے زخموں پہ پٹی رکھیں۔ قبائلی علاقوں میں فوج رہے گی، واپس آ جائے گی؟ دیکھیے یہ تو یا رہنا چاہیے، واپس آنا چاہیے؟ یہ تو اب وقت بتائے گا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس طرح اس مسئلے کو آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں اب پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو، وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے وہ کوشش، تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اچھا، اسی سے جزوی سوال ہے، منطقی سے سوال ہے، بیک وقت ایک ہی وقت میں آپ طالبان اور امریکیوں کو خوش رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ میں سمجھ رہا ہوں بات کو، میں جو آئندہ جو آگے سوال پوچھنا وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں، شاید اس کا بھی جواب میں اسی میں دے دوں آپ کو۔ عطا ہو۔ دیکھیں 40,000 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہم کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہماری فوج کے افسر اور سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں، اس میں ہماری پولیس کے افسر اور سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں، اس میں انتظامیہ کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، عام لوگ بھی پاکستان میں شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ بالکل تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے، آگے سرمایہ کاری رک چکی ہوئی ہے، مسائل کا انبار لگ رہا ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایکسپورٹس نہیں ہوں گی، پروڈیوس نہیں کریں گے آپ، ہم ٹیکس نہیں ملے گا گورنمنٹ کو، تو پھر کہاں سے ریسورسز آئیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہی سب سے زیادہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں، صحیح، اور پاکستان جو اس کے حل کرنے کا راستہ سمجھتا ہے کہ صحیح ہے اور اس راستے پہ چلنا چاہیے، تو پاکستان پھر باقی ملکوں کو بشمول امریکہ کانفیڈنس میں لے، تبادلہ خیال ہو، ان کے کوئی کنسرنز ہیں ان کو سنا جائے، ہمارے جو کنسرنز ہیں ہم ان کو بھی سنائیں ان کو، اور کہیں آ کے یہ فیصلہ ہو کہ جناب ہاں اب یہ سلسلہ جو ہے یہ اگر ہم اس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف امن پاکستان میں قائم ہوگا، امن افغانستان میں قائم ہوگا، پورے اس خطے میں قائم ہوگا، اور دنیا بھی پرامن ہوگی۔ میرا شریف، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ شکریہ۔